السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین وأتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ کتاب المناسک باب وجوب الحج وفضله، وقول اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب راحلته بذی الحلیفۃ ثم یہل حین تستوی به قائمة۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ آنے والے مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے، اس ماہ کی مناسبت سے میں حج کی چند باتیں بتاؤں تاکہ جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے سہولت ہو اور ہمارے معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا پیچھے مضمون ہے، وہ جہاں ہم نے گزشتہ اذان کا بیان سنا تھا وہ تو پیچھے ہے، پھر اور ہم کو پیچھے سے چلنا ہے۔ حج کا مضمون کتاب الحج اور مناسک حج میں بہت طویل ہے انشاءاللہ، اور مزید ہم پڑھیں گے۔ صرف آج حج کی مناسبت سے ہم چند باتیں، چونکہ ذی قعدہ کی آج 14 تاریخ ہے، یہ مہینہ تقریباً 15 دن یہ باقی رہے، باقی آنے والا مہینہ حج کا ہی مہینہ ہے۔ ایام مہینے، یہ مہینے 3 مہینے تو حج کے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے ہیں، اور حج جو ادا کیا جاتا ہے صرف 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے کہلاتے ہیں۔ باقی ان ایام میں عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں، ابتدائی دور میں، اسلام سے پہلے حج کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا کرتے تھے، صرف حج ادا کیا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے وہ جو عمرہ سے روکتے تھے اس کو ختم کر کے آپ نے خود عمرہ فرمایا، بلکہ
اختلاف ہے آپ نے حج قران کیا یا حج تمتع کیا، بعض صحابہ حج تمتع کیے، بعض صحابہ حج قران کیے۔ اصطلاحات چونکہ پہلی مرتبہ آپ سنیں گے تو آپ کو ذرا سمجھ میں نہیں آئے گا، بہرحال میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ آپ کے لیے معلومات میں اضافہ ہو، جو حجاج جا رہے ہیں ان کے لیے سہولت ہو۔ یہ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے، مگر ہر ایک پر یہ فرض نہیں ہے، فرض اس شخص پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، اور اس کا بالکل واضح ثبوت قرآن ہے، نص قرآن ہے، اس کو امام بخاری پہلے ہی ذکر کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج لوگوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں زاد و راحلہ جس کے پاس ہو، جس کے پاس سواری، جس کے پاس سواریوں کا خرچ ہو، جانے آنے کا خرچ ہو، کھانے کا خرچ ہو، پھر جو گھر کی جو ذمہ داری ہے بچوں کی، بیوی کی، ان کے لیے اس جانے آنے کے ایام تک انہیں خرچ مہیا کیا جائے، اتنا اگر اس کے پاس پیسہ روپیہ ہو تو اب اس پر حج لازم ہوتا ہے۔ اب تو آسان ہو گیا، حج کمیٹی کا اعلان الگ ہے، 3-4 لاکھ روپے جو بھی لیتے ہیں، اور ان کے علاوہ اگر آپ کسی ٹراول سے چلے جا رہے ہیں تو زائد رقم لیتے ہیں، 5-6 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، اور بیوی بچوں کے جو ذمہ داری آپ پر، اتنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ پر حج لازم ہے۔ اب حج، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ کرتا ہے ذرا جلدی کر لے، کیوں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت گھیر لے اور وہ چلا جائے، ایک فرضیت اس سے ساقط ہو جائے، اتنا بڑا فرض جو ہے نا، رکن اس سے ساقط ہو جائے اور اس سے چھوٹ جائے تو وہ گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ جب گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے وہ۔ ہم یہاں پر تھوڑی سی غفلت اور کوتاہیاں یہ کرتے ہیں کہ میری بچی کی شادی ہے یا میرے بیٹے کی شادی ہے، یا مکان خریدنا ہے، یا مکان تعمیر کرنا ہے، یا اور دیگر مصروفیات کا بہانہ لے کر بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، وہ بعد آتا نہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص اگر رہا، دنیا سے چلا گیا اور یہ عذر پیش کرتا رہا جو شریعت میں قابل قبول نہیں ہے عذر، تو گناہ گار ہوگا، بڑا خطا کار ہوگا، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کو لیے بتا رہا ہوں۔ اب حج کا طریقہ بالکل آسان انداز میں، چونکہ آپ یاد رکھ لیں کہ حج بہت آسان ہے، الدین یسر، اللہ کے رسول نے فرمایا دین آسان ہے تو حج بھی آسان ہی ہے۔ مگر ہمارے پاس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جتنی بھی تربیت کیمپ حج کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر بڑے ہی گنجلک باتیں بیان کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سننے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھ اس پر میقات کا، جیسے یلملم، ذوالحلیفہ، پھر جو ہے عرفات، مزدلفہ، مینا، ایسے ایسے نام، نئے نئے نام جب سننے میں آتے ہیں تو انہیں کہتا ہے کہ حج کروں گا نہیں، ادا کر سکوں گا نہیں، میزاب رحمت، مطاف، اور جو ہے صفا و مروہ کی سعی، اور ایسے مقام ابراہیم، نئے نئے نام ان کے پاس جب سنائی دیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہے کیا یہ، اس کے اندر ہے کیا؟ لیکن یاد رکھو کہ بالکل بہت آسان، جیسے آپ نماز ادا کرتے ہو ایسے ہی حج ادا کرنا ہے، بلکہ اگر کہوں تو اس سے بھی آسان ہے، سمجھیں گے تو اس سے بھی آسان ہے۔ مگر اس کو پیش کرنے والے پہلے کیا کرتے ہیں، جیسے آپ کو بتاؤں، آپ نماز کے لیے آ گئے، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو سیدھا سیدھا بتایا جائے اللہ اکبر، رکعت باندھ دیا جائے، کھڑے ہو ثنا پڑھو، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، ضمہ سورہ، رکوع کرو، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو، رکوع سے اٹھو، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا تحیات پڑھ لو۔ یہ بڑی سیدھی بات بیان کر دی تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور پڑھ رہے ہیں، چل رہا۔ اگر آپ کو پہلے سے ہی بیان کیا ہے اللہ اکبر، ہاتھ یہاں تک نہیں اٹھائے تو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اللہ اکبر نہیں بولے تو مشکل ہے، ثنا پڑھے تو ثنا چھوڑ دیے تو کیا ہوگا، اعوذ باللہ چھوڑ دیے تو کیا ہوگا، بسم اللہ چھوڑ دیے تو کیا ہوگا، سورہ فاتحہ کو
پہلے پڑھنے کے بجائے بعد میں پڑھے تو کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کے اندر 4 گھنٹے نکل جاتے ہو، نماز کا پورا طریقہ نہیں معلوم ہوتا اس کو. تو یہ سب سے بڑی خرابی ہمارے پاس آ رہی. سیدھی سیدھی بات، حج ایسا ادا کیا جاتا ہے تو ختم. آپ کو میں خالی عمرہ کا طریقہ بتاؤں 2 منٹ میں بتاتا ہوں. دیکھو اتنا چاہے اس سے زیادہ نہیں. یہاں سے احرام باندھنا، نہاتے جمعہ کو نہاتے نوسا نہانا، احرام باندھنا اور نماز شکرانے کے طور پہ پڑھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک. سیدھا خانہ کعبہ کے پاس گئے تو چھوڑ دینا. وہ خانہ کعبہ کے پاس آپ گئے، حجر اسود کے پاس سب لگا رہتے ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہوئی رہتی. وہاں جب بھی گئے بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے. سب اتنا ہی بولنا ہے. وہاں سے شروع کرے کہ پھر وہاں آئے پھر بسم اللہ اللہ اکبر. یہ 7 چکر ہو گئے، یہاں 8 مرتبہ یہاں آتے. اب ہو گیا، اب طواف ہوگا. اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیے، زمزم کا پانی ملا تو پی لیے. وہاں صفا مروہ بولے تو ایسا یہاں سے یہاں تک بھاگنا ہے. ادھر صفا ہے سمجھ لو، ادھر مروہ، یہاں سے ادھر جانا 1 چکر، ادھر سے مروہ سے صفا ہے 2 چکر. اس طرح جو ہے 7 چکر مروہ پہ ختم ہوتے، بال نکالنا. یہ عمرہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. اتنا حج ہے، اتنا عمرہ ہے. حج بھی ویسی ہے. اچھا اس میں کیا پڑھنا ہے پڑھ لو. اب دعائیں پڑھنا ہے، ربنا آتینا پڑھ لو اور جو پڑھنا ہے پڑھو. کوئی دعائیں ضروری نہیں ہیں اس کے اندر. آپ دعا اللہ کے رسول نے یہ کی ہے تو کیا آپ کو یاد رہتی دعائیں؟ اتنا ہی عمرہ ہے. احرام باندھ لیے، نہانا بھی فرض نہیں اس کے اندر. لبیک اللہم لبیک بولتے ہوئے چلے گئے، حجر اسود کے پاس آئے، بسم اللہ اللہ اکبر بولے، ایسے ہی چوم لیے. 7 چکر نکالے، 1 چکر پھر حجر اسود کے پاس آئے. بعد سب پھرتے رہتے. اپن ان کے ساتھ ہی پھرنا ہے کیا الٹا پھریں گے؟ اپن سب ایک جیسا پھرتے، گول راؤنڈ ان کے ساتھ ہی پھر رہے اپنے کو. جہاں لائٹ ہری لائٹ دکھی کہ وہاں سے حجر اسود ہے سمجھ لینا. 7 چکر مکمل ہو گئے. زیادہ بھی نہیں کرنا، کم بھی نہیں کرنا، ہو گیا. پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا. 2 رکعت نماز پڑھتے وہیں سے صفا. تھوڑا سا آگے گئے تو صفا یہ، مروہ یہ. یہاں سے نکلے یہاں آئے، یہاں سے نکلے یہاں آئے. لاسٹ میں مروہ پہ ختم ہو جاتے اپنے 7 چکر ختم. اس کے بعد بال نکالنا، احرام اتار دے، عمرہ ختم. حج بھی ایسی ہے. اب بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ اس کو بنا کے کتنے گھنٹے چلتا معلوم؟ ایک سیکشن چلتا 5 گھنٹے. انہیں سن کے الگ الگ باتیں سن کے پریشان ہوتا. آگے بحران کتاباں پڑھتا، سمجھ میں نہیں آتی. پھر دوسرے اس میں جاتا، پھر پڑھتا، پریشان ہوتا. تیسرے اب اس کو ہیبت شروع ہوتی کہ میں حج ادا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. بلکہ یہ بڑی پریشانی آ گئی اس دور میں ہمارے لیے. بہت بڑی پریشانی آ گئی. دیکھو اس کے اندر سمجھانے والے سب اپنا تقریر، اپنی تقریر یاد کر کے آتے. وہ لوگ جتنے بھی رہتے ہیں پوری تقریریں یاد کر کے آتے. انہیں محمود علی صاحب اپنی تقریر یاد کر کے آتے، فلاں صاحب اپنی تقریر یاد کر کے آتے، فلاں صاحب اپنی تقریر یاد کر کے آتے. اور تقریر آ کے سنا دیتے، ہوگا ختم. وہ پریشان بیچارے یہاں سے وہاں تک سب. تو بالکل آسان ہے میرے بھائیو. یہاں بیٹھنے والوں آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. آج کیا سن لیجیے. اب پہلے حج میں آپ کو کیا بتایا؟ حج یاد رکھ لو. پہلی بنیادی بات جس پر حج فرض ہے، اگر آپ ترک کر دیں گے اپنی اولاد کے خاطر. میری بچی کی شادی ہے، نہ اولاد کام میں آنے والی ہے، نہ کوئی گھر کام میں آنے والا ہے، نہ کوئی اور ضروریات کام میں آنے والے ہیں. یاد رکھو کہ حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کرو اور تاخیر کرنے کی وجہ سے مر گئے اسی اثناء میں تو اللہ کے پاس بڑا سخت عذاب ہوگا. یہ یاد رکھ لے. اب آئیے حج سے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مگر شرط یہ ہے کہ وہاں خانہ کعبہ جو ہے نا، خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ جو ہے، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ، اس میں انٹر ہونے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے آپ کو احرام پہن کے داخل ہونا. جیسا کہ آپ جو ہے اب ہمارے پاس انڈیا کے اندر نکلا تھا اسکول ڈریس لازم ہے تمام ہر ایک کے لیے اسکول نکالے تھے نا بھائی. یہ سب ہمارا دیکھ کے بولنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ یاد رکھو میرے بھائی. وہاں خانہ کعبہ وہ اس کے اندر میقات کے اندر آپ کو داخل ہونا ہے تو آپ کو احرام کے ساتھ داخل ہونا ہے. اگر بغیر احرام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو گناہگار ہوں گے، بلکہ آپ پر دم دینا لازم آئے گا. پھر ریٹرن واپس ہونا، پھر احرام باندھ کے پھر احرام کی نیت کر کے اندر آنا ہے. ورنہ نہیں تو دم دینا لازم آتا. دم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ایک قربانی دینا.
ایک غلطی کرے تو قربانی، 10 غلطیاں کرے تو 10 قربانیاں، 20 کرے تو 20 قربانی، 100 کرے تو 100 قربانی۔ وہاں غلطی کرے کیا، ایسا دم دینا لادی ماتا۔ تو میقات ہیں، 4 میقات ہیں، اس سے پہلے ہر ایک کے لیے 4 میقات ہیں الگ۔ ہمارے لیے یلملم، ذوالحلیفہ، ذات قرن، یہ جو ہے یلملم اور نجد، یاد رکھیے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، شام والوں کے لیے جحفہ ہے، اس کے اطراف و اکناف، اور نجد والے کے لیے قرن ہے، پھر یمن والوں کے لیے یلملم ہے، ہمارے لیے یلملم آتا۔ یہ جو ہے 4 میقات ہیں، اس سے پہلے آپ کو باندھنا ہے احرام۔ 4 میقات ہیں، اس سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں حج کرنے سے ہوتا کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ ثواب انہوں ذکر کیے امام بخاری، پہلے تو ایک دوسری بحث لائے انہوں، ہم ادھر بحث میں گئے بغیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی حج مقبول ادا کیا، جس نے بھی حج مقبول ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا کرتا ہے گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جو بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے ویسا وہ حج کرنے کے بعد بے گناہ ہو جاتا ہو۔ کتنے بھی بڑے گناہ کر لیا انہیں، گناہ کر لے کے گیا، غلطیاں کرا، زندگی تمام سارے گناہوں کو معاف فرماتا۔ گناہ گار رہے تو سزا کے مستحق رہیں گے، گناہ گار نہیں ہے تو سزا کے مستحق ہی ختم، استحقاق ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا اجر تو یہی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے بندے، کیونکہ آدمی گناہوں کا مرکب ہے، گناہ کرتا ہی کرتا ہے۔ دن میں ہم سے کتنے خطائیں ہوتے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم۔ گناہ معاف ہونا بہت بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، گناہ کا معاف ہو جانا۔ تو یاد رکھو کہ حج ایک ایسا ہے، گناہ معاف ہو جائے۔ بندہ مومن جیسے ہی حاجی حج کے لیے احرام باندھتا ہے تو اس کو پہلے تصور دلایا جاتا۔ کیا تصور دلایا جاتا کہ آج تو نہا تو لیا ہے، تصور اس کے اندر یاد رکھو۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے اس کو، سلا ہوا نہیں ہے، رنگین نہیں ہے، کپڑا پہننا ہے۔ تو یاد رکھو حج کے ٹائم پر بھی سفید کپڑا پہننا افضل، اور مرے بعد بھی سفید کفن کا کپڑا پہننا افضل ہے۔ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ قمیض بناتے ہیں تو سلا ہوا قمیض نہیں، اس کو بیچ سے کاٹ دیتے ہیں، قمیض کو سیتے نہیں، اندر قمیض ہے کہتے ہیں اس کا، یہ قمیض ہے، اس کے اندر مردے کے اندر ڈالا جاتا ہے، قمیض ڈالا جاتا، مگر سلا ہوا نہیں ہوتا، بغیر سلا ہوا ہوتا ہے۔ 2 مقامات ایسے ہوتے ہیں بندہ مومن کے لیے، 2 مقامات، ایک حج کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک موت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ موت کے مرحلے میں بغیر سلا ہوا اور حج کے موقع میں بغیر سلا ہوا۔ اگر حج کے موقع میں آپ سلا ہوا کپڑا پہنو گے تو دم دینا لازم آئے گا، یاد رکھو۔ اللہ چاہتا ہے میرے دربار میں آنا ہو تو بڑے عاجزی تواضع کے ساتھ آنا، بڑے عاجزی و تواضع کے ساتھ آنا۔ تو یہ فکر دی جاتی ہے بندہ مومن کو، ہے بندے تو آج تو نہا تو رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو مل رہا ہے، اپنے ہاتھ سے صابن لگا لگا کر رگڑ رگڑ کر میل کو دور کر رہا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا تجھ میں نہانے کی طاقت و قوت نہیں ہوگی، نہ صابن لگانے کی صلاحیت ہوگی، نہ پاک کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ ایسے سمے میں تیرے بھائی تجھے نہلائیں گے، نہلا کر تجھے جو ہے کفن پہنائیں گے، تو تب تجھے پہننے کی تجھ میں صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ یاد کر اس دن کو، اس مرحلے کو یاد کر۔ آج تو اپنے ہاتھ سے پہن تو رہا ہے، لیکن ایک مرحلہ آئے گا تجھ میں سکت نہیں ہوگی پہننے کی، بھائی تجھے پہنائیں گے۔ یاد رکھ لے، وہ مقام کو یاد رکھ لے گا تو پھر تیرا حج جو ہے تواضع کے ساتھ تکمیل پائے گا، عاجزی کے ساتھ تکمیل پائے گا۔ تیری فکر یہ ہوگی کہ رب کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، یہ فکر بننے لگ جائے گی، یہ فکر بننے لگ جائے گی۔ اسے بتایا جائے گا۔ جب اسے بتایا جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ بندہ مومن دیکھ تیری حقیقت کیا ہے، تجھے جانا ہے، دیکھ تجھے تیری حقیقت کیا ہے، تجھے جانا ہے۔ حاجی کو یہ فکر دی جاتی ہے، حاجی کو یہ فکر دی جاتی ہے۔ اگر یہ فکر لے کر اگر حاجی صاحب چلے جائیں تو ماشاءاللہ اس کی بات ہی کچھ نرالی ہے۔
اس کی بات ہی نرالی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا کیا ہے جانتے ہو؟ اس پر ہے لبیک تلبیہ کہنا، تب تلبیہ کہتے ہیں۔ جیسے تسمیہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ خوانی ہے، تسمیہ خوانی بسم اللہ پڑھنا۔ تو اسی طرح تسمیہ خوانی کا جو مسئلہ ہے، اسی طرح اس کو تلبیہ کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، لبیک 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 اللہم لبیک۔ کیا معنی؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ دیکھو یاد رکھ لو کہ سب سے پہلا اور بڑا رکن کیا ہے اسلام کا؟ سب سے پہلا، توحید کو چھوڑ کر اسلام کا پہلا بڑا عظیم رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز افضل، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اخیر میں آ گئے، حج کو اخیر میں لا لو۔ تو یاد رکھو کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں تو نہیں کہتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوا ہوں، میں آیا ہوں، یہ نہیں کہتے ہوئے کہتے اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ جیسا ہے کوئی نہیں، تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، یہ معنی تو ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں آتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، مگر جب وہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، جتنی مرتبہ، جتنی آپ کی مسافت، دوری کی مسافت ہے، جتنے دور آپ ہو، جہاں تک خانہ کعبہ کو دیکھنی ہے، آپ کو خانہ کعبہ تک پہنچنا ہے، وہاں تک کہتے جائے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ یاد رکھو کہ مطلب کیا ہوا؟ بے مطلب کوئی شریعت نہیں ہے، بے مطلب شریعت نہیں ہے۔ ایک ٹیچر جب بچوں کی حاضری لیتا ہے تو کہتا ہے، حاضری لیتا ہے تو کہتا ہے زید عمر بکر، اس وقت کہتا ہے حاضر حاضر حاضر، لبیک لبیک لبیک، اس طرح کہتا ہے۔ پڑھنے والے طالب علم وہ وہی ہے، ان کا نام رجسٹر میں آتا ہے، محبوبوں کی رجسٹر میں آتا ہے، محبوبوں کا رجسٹر کھولا جاتا ہے، محبوبوں کا رجسٹر کھولا جاتا ہے، اور جب کھول کر ان کو پہلے کہا جاتا ہے کہ پڑھتا جا، تو ہی بولتا جا میں حاضر ہوں، 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 میں حاضر ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حاضر ہوں کا مطلب وہاں سے جواب ملنے والا ہوتا ہے کہ ہاں تمہاری حاضری ہماری بارگاہ میں مقبول ہے، مقبول ہے، مقبول ہے، مقبول ہے۔ جس طرح ٹیچر لکھتا ہے کہ حاضر ہے، ویسے ہی اللہ کہتا ہے فرشتے لکھ دے حاضر ہے، مقبول ہے لکھ دے۔ بھائی یہ نہیں کہا جاتا مقبول ہے لکھ دے۔ تو مقبولیت اس کے نام لکھ دی جاتی ہے، اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے مقبولیت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ احرام باندھ لیے، احرام باندھنے کے بعد حج کے لیے روانہ ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے اے امام حج کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، یہ لبیک کہنے کا موقع ہے، آپ کہیے۔ امام خاموش ہیں، امام زین العابدین خاموش ہے۔ اصرار بڑھتا گیا، آپ احرام باندھیں تلبیہ کہیے، آپ احرام باندھیں تلبیہ کہیے۔ اصرار بڑھتا گیا تو آپ کی زبان سے نکلا لبیک، زور سے آواز آئی، لبیک کی آواز آئی، صدائیں گونجنے لگی۔ وہ ایسی دل کی صدا تھی، وہ آواز ایسی تھی، جتنے عشاق تھے، چاہنے والے جتنے مریدین تھے، ان کے قلب پر وہ آواز ٹکرائی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز جب ٹکرائی ان کے قلوب سے، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور امام زمین پر گر گئے۔ آواز نکلی، زمین پر گر گئے تو بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو گئے تو سارے مریدین معتقدین چاہنے والے امام کے قریب آئے، ہمارے امام کو ہوا کیا؟ ہم نے تو کہا لبیک کہو، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ جب لبیک کہا تو زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ معاملہ کیا ہے ذرا پوچھ تو لے۔ ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پوچھے ہے امام بتاؤ تو صحیح، ہے امام بتاؤ تو صحیح، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ لبیک کہو، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ لبیک کہو آپ نے نہیں کہا، جب کہا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں اس لیے نہیں کہتا رہا کہ لبیک کہوں اور ادھر سے کہے کہ تمہاری حاضری ابھی مقبول نہیں ہے، تمہاری حاضری مقبول نہیں ہے۔ ڈر تھا، یہ خوف تھا،
یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ رب کی بارگاہ سے آواز آ جائے کہ تمہاری حاضری مقبول نہ ہو. یہ ڈرتا رہا، گھبراتا رہا. جب زبان سے نکلا لبیک نکلا، رب کے تجلیات کو میں نے دیکھا. وہ تجلیات کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. زمین پر جانتے ہیں وہ لوگ، اللہ والے جانتے ہیں ان کی حاضری جو مقبول ہوتی ہے ادھر سے صدائیں آتی ہے کہ مقبول، تمہاری حاضری مقبول ہے. جب صدا میں نے سنی تو میں خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑا. یہ کتنی مقبولیت کی بات ہے، کتنی مقبولیت کی بات ہے. معمولی بات نہیں ہے. لبیک کی صدائیں ہوتی ہے بندے مومن کے ساتھ. تو جانتے ہو اس کا صلہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ جب لبیک کہتے ہیں، آہستہ نہیں کہنا ہے، مرد کے لیے زور سے یا عورت کے لیے آہستہ کہنا ہے، لبیک لبیک. جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے صدائیں گونجنے لگتی ہے، فرشتے اترتے ہیں. جانتے ہو ہمارے پاس وزیر اعظم، منسٹر، ایم ایل اے، ایم پیز آتے ہیں تو پیسے دے کر کہتے ہیں کہ میری نام کے نعرے لگائے جائے، میرے نام کے نعرے لگائے جائے. پیسے دیے جاتے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر نعرے لگا دیے جاتے ہیں. مگر سن لو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب یہ لبیک کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں جاؤ، جب لبیک کہے تم بھی ان کے ساتھ صداؤں کو بلند کرتے رہنا. لبیک تم کہتے رہنا، اس کی آواز کے ساتھ تمہاری آواز گونجتے جائے. ہر مرد مومن کے ساتھ، ہر حاجی کے ساتھ یہ لبیک کہتا ہے تو فرشتہ بھی کہتا ہے لبیک لبیک کہتا ہے. اس کی آواز ملاتا ہے، ہم کو سنائی نہیں دیتا. پھر یہاں تک نہیں میرے بھائیو، یہ حج آپ یہ حج کا صلہ تم جانتے نہیں ہو، حج کا صلہ تم جانتے ہی نہیں. یہ آواز جہاں تک در و دیوار تک پہنچتی ہے، زمین کے ذرات تک پہنچتی ہے، زمین کے اندر اگنے والے درختوں تک پہنچتی ہے، تو ان ذرات سے آواز آتی ہے لبیک کی صداؤں. یہاں ادھر یہ لبیک کہتا ہے تو زمین کی مٹی، اس کے ذرات، درخت کے پتے کہتے ہیں لبیک لبیک. اس کی آواز کے ساتھ لبیک کہنے لگتے ہیں. فرشتوں کی آواز الگ. تو یہ حج ہے. حج وہ خوش نصیب ہے جو حجاج کرام جا رہے اور جا کر آئے ہیں. جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ سے نکل کر آپ نے وہاں سے احرام نہیں باندھا. ذوالحلیفہ تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ کے لیے جو میقات ہے وہاں سے آپ نے احرام باندھا. احرام باندھ دیا. آپ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہو گئے، بیٹھ گئے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منظر صحابہ دیکھ رہے ہیں، ذوالحلیفہ میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں. حج کے لیے کب گئے؟ 10 ہجری میں. آپ 10 ہجری میں آخری آپ کا حجۃ الوداع. اس کے بعد آپ دنیا میں ربیع الاول تک رہے. حج ادا کرنے کے بعد ربیع الاول تک آپ دنیا میں رہے. آخری حج، اس لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے نکلے، ذوالحلیفہ پہنچے. آج بھی مسجدیں وہاں پر ہیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور احرام باندھ لیا. احرام باندھ لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ساتھ ہے اور صحابہ، کثیر تعداد میں صحابہ موجود ہیں. حضور اونٹنی پر سوار ہو کر تلبیہ پڑھ رہے. لبیک کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو صحابہ بھی لبیک کہتے ہوئے یہاں سے روانہ ہوتے. صحابہ بھی لبیک کہتے ہوئے. تو لبیک کہنا، یہاں سے نکلنا کب؟ آپ جانتے ہو میقات سے پہلے نیت کر لے. اور میقات، آپ کا جو میقات آنے والا ہے، جہاں آپ کا بارڈر شروع حدود حرم کا ہے، یعنی میقات وہ حصہ ہے اس سے پہلے آپ کو احرام باندھنا لازم ہے. وہاں آنے سے پہلے آپ کو لبیک تلبیہ پڑھنا لازم ہے. تو جب تک یہ کہاں تک؟ خانہ کعبہ کو دیکھنے تک. خانہ کعبہ تو عموماً ہمارا جو ہے پلین، یہاں سے جانے والے جتنے بھی پلین ہوتے ہیں، اس زمانے میں جو ہے سواری کون سی تھی؟ اونٹنی سواری تھی. اب تو وہاں پہ ٹرین بھی شروع ہو گئی، مکہ سے مدینہ، اسی طرح مدینہ شریف سے جدہ، جدہ سے مکۃ المکرمہ، اس طرح ٹرینیں شروع ہو گئی. پہلے نہیں تھی اونٹنیوں پر سواری. اب اونٹنیوں پر سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں.
جہاں جو مکۃ المکرمہ، جس مکۃ المکرمہ سے مسلمانوں کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا گیا، اس مکۃ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب خانہ کعبہ کو دیکھو تو اپنی تلبیہ کو روک لینا، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، خانہ کعبہ درمیان میں لبیک لبیک تلبیہ پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے بعد جب خانہ کعبہ نظر آ جائے، خانہ کعبہ جب نظر آ جائے تو آپ تلبیہ کو روک لینا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا تم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی کیا کرنا جانتے ہو؟ دیکھتے ہی کیا کرنا؟ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، ذرا غور کرو، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو دیکھو تو کیا کرنا؟ اس گھر کو اگر دیکھو تو سن لو، اس گھر کو دیکھو تو کہو، یہ کہنا کہ اللہ دعائیں مانگنا، مولا کریم اے اللہ میری دعاؤں کو مقبول فرما لے، جو دعائیں مانگو گے ادھر دیکھو گے اور دعا مانگو گے زبان سے الفاظ نکلیں گے، اللہ مقبول فرما دے گا، اللہ مقبول فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کیسے دعا مانگی جانتے ہو؟ ایسے ہی دعا ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہے؟ امام صاحب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ بولتے رہتے، اپن جمائی بھی لیتے ہیں، آمین بھی بولتے، کچھ تو خاموشی اختیار کیے ہوتے ہیں، کچھ تو جو ہے چل اپنا کام بجا لاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں دعا مانگنے کا طریقہ تو سیکھو۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، اور دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہو کہ قلب بے چین ہو، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ جائے، رب کی طرف توجہ ہو اور زبان سے الفاظ نکلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں کہ ہماری زبان ایک کہتی ہے، دل مانتا ہی نہیں ہے، فکر کرتی نہیں، فکر ادھر جاتی نہیں ہے، پھر دعائیں مقبول کہاں سے ہوتی ہیں؟ دعا تب مقبول ہوتی ہے دل میں تڑپ ہو، دل میں تڑپ ہو، اس کا اثر آنکھوں سے ظاہر ہو، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جائے۔ تو آج ہمارے آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں، کوئی اللہ کے دربار میں آنکھوں سے آنسو ٹپکانے کے لیے یا عیب سمجھ رہا ہے یا غفلت ہے یا ہمارے قلب پر سیاہی چھا چکی ہے۔ اب ہمارا دل اتنا مردہ ہو گیا، نہ وہ جاگتا ہے، نہ سفید ہوتا ہے، نہ اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تڑپتا ہے، نہ بلبلاتا ہے۔ یہ دل تمہارا تڑپے گا، جس دن تڑپے گا اور زبان پر الفاظ نکلے گے، آنکھوں میں اثر ظاہر ہوگا، رب کہے گا بندے تو اپنی زبان ہلا لے، میں تیری جھولیاں بھر دیتا ہوں، ادھر دعا کر لے، میں تیری دعاؤں کو مقبول کر لیتا ہوں، ادھر مانگ لے، جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑی کمی آ چکی ہے، بہت بڑی کمی۔ دنیا داروں کے سامنے تڑپتے بلکتے، اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنے اندر کے عیوب سنا کر پیسے لے لیں گے، پھر دے دوں گا، پیسے لے لیں گے پھر دے دوں گا دنیا داروں کے سامنے، مگر رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ میرے بھائیوں، رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، اللہ کی دربار میں نہیں جھکتے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد ہوا یہ کہ آپ سواری پر تھے، سواری پر تھے آپ، کئی مقصود ہے اس کے اندر، سواری پر اس لیے تھے، سارے صحابہ جو ہے پیاد آتے، آپ سواری پر تھے، کیوں؟ ہر کوئی چاہتا تھا کہ نبی کو دیکھ کر حضور کی اتباع کرے، اس لیے اللہ نے کہا اے حبیب تم سواری پر سوار ہو جاؤ۔ اس لیے بغیر مشیت خدا مندی کے، بغیر حکم کے اللہ کے رسول کوئی عمل نہیں کرتے، سواری پر سوار اس لیے رہے کہ ہر کوئی آقا کے طریقے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے کہا در میرا ہے اے حبیب تم چلتے رہو، اس طرح گھومتے رہو۔ تو ہوا کیا جانتے ہو؟ حضور نے داخلے سے پہلے، خانہ کعبہ میں داخلے سے پہلے کیا کہا جانتے ہو؟ یہاں ذرا غور طلب بات ہے۔ 7 چکر ہوتے ہیں خانہ کعبہ، کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ 7 چکر کے اندر 3 چکر اکڑ کے چلنا ہے۔ کتنے؟ اکڑ کر، سینہ تال کے، ایسا سینہ تاننا، اکڑ کر چلنا۔ یہ کیا معاملہ بھئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو زمین پر بھی اکڑ کے چلنے کو منع فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، یہاں تو خدا کا گھر سب سے پہلا گھر، یہاں ایک چھوٹا سا گناہ کرنا بڑے گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ معمولی سی خطا، معمولی سی غلطی بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر اکڑ کر چلنے کا کیا حکم، کیا معنی ہے؟ ذرا غور کرو آپ۔ آج بھی اکڑ کر چلتے ہیں 3 چکر تو ثواب ہے، آج بھی اکڑ کر چلتے ہیں تو ثواب ہے۔ معاملہ کیا؟ اکڑ کر حجاج سے پوچھو، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، یہ سبق پڑھ کر جاتے ہیں اور پڑھ کر جانا لازم ہے اس کے لیے، ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ 3 چکر کاٹ رہے ہیں تو اکڑ کر چلنا ہے، کیا بات ہے؟ تو سن لو میرے بھائیو، آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ سنو، جب تم طواف کرتے رہو گے تو اب مشرکین ہیں تمہیں دیکھتے رہیں گے، مشرکین ہیں تمہیں دیکھتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہوا۔ مکہ سے نکالے گئے عمرہ کے لیے، فرسٹ ٹائم آپ نے جب تشریف لے گئے عمرہ کے لیے، جب پہلی مرتبہ آپ گئے تو آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں سنو، اے میرے صحابہ سنو، مشرکین اپنے گھروں سے جھانک جھانک کر مسلمانوں کو دیکھتے رہیں گے، پہچانتے رہیں گے یہ مسلمان کا حال کیا ہو گیا۔ مکہ میں تھا تو بڑا تندرست تھا، مدینہ گیا تو کمزور ہو گیا، یہ سمجھ لیں گے، یہ سمجھ لیں گے۔ اور صحابہ کی کیفیت مسلسل جہاد میں جانے کی وجہ سے کچھ کمزور ہو گئے تھے، مسلسل جہاد میں جانے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، یہ اللہ کا گھر صحیح، رب کا گھر صحیح، یہاں ادب بجا لانا ضروری ہے۔ ادھر رخ کر کے تھوکنا منع ہے، ادھر رخ کر کے پیشاب کرنا منع ہے، ادھر رخ کر کے جو ہے غلاظت کرنا منع ہے، یہاں پیر لمبے کرنا منع ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے، اس کا ادب بجا لانا ضروری ہے، مگر سن لو، یہ خانہ کعبہ کا ادب بجا لانا ضروری ہے، اللہ کا گھر ہے۔ دشمن آ جائے تو سن لو، اس کے مقابل میں اپنا سینہ تاننا، بتلا دینا ان دشمنوں کو بتلا دینا، ہم گھبرانے اور ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب رب کی بات آتی ہے تو جھک جاتے ہیں، جب دشمنی کی بات آتی ہے اللہ کے دشمنوں کی تو سینہ تان کر چلتے ہیں، سینہ تان کر چلتے ہیں۔ شریعت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے تو ہم آج پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ آج ہم کو ہر مرحلے سے گزرنا، ہر مرحلے کا جواب دینا ہے۔ ایمان کہتے اسی کو ہے، صرف گھر میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، عیش کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مزے میں ہیں، بچوں کے ساتھ آرام سے 2 رکعت نماز پڑھ لیے، اس کا نام نہیں ہے۔ شریعت کے بقا کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے میرے بھائیوں۔ تو 3 چکر آج بھی، جب تھا مسلمانوں کو، غور کرو آپ یہاں پہ، اب ذرا غور کرو، جب تھا مشرکین دیکھ رہے تھے، اب کوئی مشرک ہے نہیں وہاں، داخلہ ممنوع ہے، اندر داخل ہوئے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، داخلہ ممنوع ہے۔ پھر اب کون دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا قاعدہ ابھی بھی جاری ہے، آج بھی وہ جاری ہے۔ کیوں؟ یہاں پر جیسے کہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی صفا و مروہ پر، تو قانون بن گیا کہ صفا و مروہ پر دوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں کنکریاں مارے تھے، وہ کنکریاں مارو، یہ قانون بن گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے صحابہ نے وہاں پر جب چکر کاٹنا تھا تو اکڑ کر چڑھے تھے۔ تو سن لو، میرے محبوب کے محبوبوں کی اداؤں کو تم مکمل کر لو۔ میرے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جس طرح کرے ہیں ان کی اداؤں کو پوری کر لو تو تمہیں اللہ اجر ثواب عطا فرما دے گا۔ ہم صحابہ کا طریقہ اپناتے ہیں تو ہمارے لیے اجر ثواب ملتا ہے۔ بہرحال حضرات گرامی، آج میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ سن لیجئے حدیث، پھر ایک حدیث آخری جو میں پہلے پڑھ لیا تھا اس کو جو ہے اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد سوالات ہو گئے۔ سمعت ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یقول، آپ فرماتے رہے، من حج للہ فلا یرفث ولا یفسق رجع کیوم ولدت امہ،
جس نے اللہ کے لیے حج ادا کیا، کوئی خطا اور گناہ نہیں کیا، کوئی خطا غلطی گناہ نہیں کیا، حج ادا کر لیا، تو وہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں بچہ آتا ہے بے گناہ، ویسے ہی یہ بے گناہ لوٹتا ہے۔ بہرحال اس کے فضائل بڑے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس مہینے کی مناسبت سے آئندہ ہم چونکہ اس کو مکمل پڑھنا ہے، بعد میں مکمل پڑھنا ہے، یہ درمیان میں مہینے کی مناسبت سے میں نے ذکر کیا، اور مدینہ شریف کے متعلق انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بہت ساری باتیں تھی چھوٹ گئی، ابھی حج کے بارے میں سننا ہے، حج کیا ہے وہ آئندہ سن لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب صرف اور صرف ہم آئندہ کیا پڑھیں گے؟ مدینۃ المنورہ، امام بخاری جو لائے وہ پڑھیں گے، اور دوسرا نہیں پڑھنا ہے آپ کو، امام بخاری جو لائے مدینہ کیا چیز ہے انشاءاللہ۔ بڑا دلچسپ مضمون ہے، اگر آپ آئیں گے حاضر رہیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ حقیقت کیا ہے اس کا، مدینہ ہے کیا، مدینہ شہر ہے کیا، آخر ہے کیا، یہ بخاری سے سنیں گے ہم، امام بخاری سے، اپنی باتیں نہیں، میری اور اپنی بات نہیں، امام بخاری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے، بڑا اچھا مضمون ہے۔ آپ بھی آئیے اور اپنے ساتھیوں کو بلائیے تو تاکہ ماشاءاللہ آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ دعا و سلام پر آج کی ہماری محفل نشست ختم ہوئی انشاءاللہ العزیز۔ مول صاحب کا سوال ہے، حج جانے والوں کے لیے مدینہ جانا ضروری ہے کیا؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مدینہ جانا ضروری ہے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھ لو کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج بیت اللہ فلم یزرنی فقد جفانی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج تو کر لیا لیکن میری زیارت نہیں کی تو مجھ پر ظلم کیا، میری باتوں کو تو مانتا ہے پھر میرے پاس نہیں آتا ہے، کیا مانا؟ میں نے تجھے حج کا طریقہ بتلا دیا، میں نے تجھے حج کا طریقہ بتلا دیا، پھر میرے پاس نہیں آتا تو یہ ظلم نہیں مجھ پر؟ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اگر وہ اپنے گناہوں پر ظلم کر لے، کون گناہوں سے بچا ہوا ہے بتا سکتا؟ کوئی بھی دنیا کا مومن کوئی بتا سکتا ہے؟ نبیوں کو چھوڑ کر نہ ولی بتا سکتا، نہ قطب بتا سکتا، نہ ابدال بتا سکتا، نہ کوئی بتا سکتا کہ میں بے گناہ ہوں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر وہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، خطا کر لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ پر ظلم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، اے حبیب تمہارے پاس آئیں، یہ قرآن کا قاعدہ ہمیشہ ہے کہ جاؤک، آپ کی بارگاہ میں آئیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، رب کی بارگاہ میں گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے آئے اور رسول ان کے لیے مغفرت مانگے، تو اللہ توبہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا اور گناہ کو معاف کرنے۔ اس آیت سے بھی بات ثابت ہوتی ہے، اس حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے، اور عقل بھی کہتی ہے انشاءاللہ۔ پھر اور مزید اس سوال کا مزید آئندہ اور جواب دیا جائیں گا۔ چلیے، اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں، یہ بات آپ کا یہ سوال یہ ہے کہ اب جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرہ کے لیے جانے والے اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو ہی طواف کرنے کے لیے نیچے سے دیا جا رہا، آپ احرام کی حالت میں ہیں تو بعد میں اگر آپ طواف کرنا چاہ رہے ہیں تو طواف نہیں کر سکتے نیچے سے، تو آپ پر لازم ہے کہ صرف عمرہ والوں کو نیچے چھوڑ رہے ہیں، اوپر کی جو منزل ہے نا اوپر چھوڑ دیتے آپ کو، یعنی آپ یہ جو سادے کپڑے پہن کے جانے والوں،
تو یاد رکھ لو کہ ہم جو ہے یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، جو قانون وہاں کے ہیں ان کا جو دستور ہے اس کو فالو کریں۔ آپ احرام کے کپڑے ڈال لے کے جا کے نیچے سے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، بہتر یہ ہے قانون کو پیش نظر رکھے۔ اگرچہ کہ آپ کا وہ ہو جائے گا، کون سا؟ یعنی عمرہ کہ آپ یہ جو ڈال لے کے چلے جا رہے ہیں، احرام کا کپڑا ڈال لے کے چلے جا رہے ہیں، آپ کا طواف تو ہو جائے گا، مگر قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ بعض کو نہیں سمجھ میں آؤں گا بات، کیونکہ آپ جا کے آئے ہیں، جو عمرہ کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہے، جو نہیں کرے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ گئے تو اب کیا ہو رہا معلوم ہے۔ نیچے سے پہلے کیا ہوتا تھا، نیچے سے اگر سادے کپڑے پہن کے نیچے کا جو حصہ ہے نا بھائی، نیچے کا حصہ سادے کپڑے پہن کے اگر گئے تو جانے دیتے تھے، اب نیچے نہیں جانے دے رہے ہیں، احرام کی حالت میں جانے دے رہے ہیں نیچے، احرام کی حالت میں۔ اب احرام کی حالت میں کب عمرہ کو گئے، عمرہ کرنا ہے تو احرام کی حالت میں جانا۔ تو اب یہ یہاں سے انڈیا سے پاکستان والے جانے والے کیا کر رہے ہیں معلوم، عمرہ نہیں کرتے ہوئے احرام کے کپڑے پہن کے چلے آ رہے ہوں گا وہ، تو وہ ایک غلطی ہے، ایسا غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔